کریں گے صاحب؟ وہ تو جانور ذبح، وہ تو دمبا ذبح ہوا تھا، تو آج امت مسلمہ ہم سارے مسلمان خسی بکرا گائے بھینس بیل وغیرہ خرید کے لائے، ہوا کیا؟ رقم ہی لگانا، 10,000 گیا 20,000 گئے، خرید کے لے آئے، ذبح کروا دیا، قربانی ہو گئی۔ اگر اللہ خدا نہ خواستہ اگر اسماعیل ذبح ہو جاتا تب ہم میں سے کوئی ایسا مرد ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتے ہیں؟ جی بھائی صاحب ذرا بولیے گا۔ ایمان اتنا مضبوط ہے آپ کا چھوڑیے، ہم خود ہی نہیں کر سکتے تھے۔ میرا بیٹا ایک ہے دانش، جان رہے ہیں آپ لوگ، اگر یہ اسماعیل کی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اگر ہم لوگ اپناتے اور اسماعیل اگر وہاں ذبح ہو جاتا، قربان اگر ہو جاتے، تو یہ سال بقرعید آ گیا تھا، میرا بیٹا یہاں رہتا، میں بھی کہتا بیٹا چل قربانی میں کس توڑا، میں نہیں دیوگھر لے کے چلیں گے، پھر صحرا میں جنگل میں پہاڑ میں جائیں گے، تم کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہم ذبح کر دیں گے۔ کبھی ایسا ہم کرتے؟ اللہ جانتا تھا، اللہ جانتا ہے کہ یہاں جان بچا کر اسلام بچانا ہے۔ ذرا زور سے بولا، میں اشارہ دے رہا ہوں صاحب ذرا سنیے گا، یہاں جان بچا کر اسلام کو بڑھانا تھا اور کربلا میں جان دے کر اسلام کو بچانا تھا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال باتیں بہت ہو جاتی ہیں، میں ادھر چل رہا ہوں تاکہ جو باتیں مکمل ہو جائے۔ اسماعیل سے بولے، وہ باقی بات آپ سن چکے ہیں، ابراہیم میں شیطان آیا، سیدہ حاجرہ سے باتیں کی، اسماعیل سے کہا، ابراہیم سے بھی بولے، وہاں تک بات آپ نے سن رکھا ہے۔ اس کے آگے میں آتا ہوں، جب یہ تینوں سے بات جب آ گئے نا، پھر کہا اے بیٹے میرے اسماعیل کہاں ابا، یا بنیا اے میرے بیٹے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں۔ میرے بیٹے بتا اسماعیل تیری مرضی کیا ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ اسماعیل جوان تو نہیں تھا نا صاحب، بال بچے والے تو نہیں تھے، شادی شدہ بھی نہیں ہوئے تھے، 13 سال کا بچہ ہے۔ وہ 13 سال کے بچے کا جواب سنے، کہا ابا جو حکم اللہ نے آپ کو کرنے کا آرڈر دیا ہے نا، بلا خوف و خطر آپ کر کے گزر جائیں، امید ہے اللہ مجھے صابروں میں پائیں گے، اللہ مجھے آپ صابروں میں پائیں گے۔ چلے گئے اور جب مقتل کی جگہ جب پہنچے نا، تو پھر کیا کہا، بیٹا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب بیٹے کو پیشانی کے بل جب لگانے کی جب باری جب آئی نا، تو بیٹے نے کہا ابا ذرا ٹھہر جائیے نا۔ کہا کیوں؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا پہلے آپ اپنی آنکھ میں پٹی باندھ لیں اور میری آنکھ میں پٹی باندھ لیں۔ کہا کیوں؟ کہا ابا کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرنے کے وقت میں آپ میرے چہرے کو دیکھیں اور محبت جب آپ کے دل میں میرے لیے آئے اور آپ کے ہاتھ رک جائے۔ ذرا بولو نا سبحان اللہ یار، ایسا مشورہ کون دے رہا ہے؟ اسماعیل بیٹا کہتا ہے ابا آپ مجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے، یہ آپ کی مرضی نہیں رب کی مرضی ہے، اور جب رب کی مرضی میں آپ اپنا ہاتھ کریں گے اور محبت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ رک جائے، پہلے پٹی باندھ لے۔ ایک کہا، دوسرا کہا ابا میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ دے۔ کہا وہ کس لیے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرنے کے وقت میں چھٹپٹاؤں اور مجھ سے بے ادبی ہو جائے اور خون کا چھینٹا آپ کے لباس میں پڑ جائے۔ اللہ اکبر، ادب دیکھیں۔ کہا اچھا تیسرا، کہا جو کپڑا میں پہنا ہوں اور میں جب اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں تو یہ آلودہ کپڑا، خون والا کپڑا میری ماں سیدہ حاجرہ تک پہنچا دیجیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کم سے کم میری ماں اس کو دیکھ کر تو تسلی کر لے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آئی بات، فلما اسلما وتلہ للجبین، بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پہ لٹا دیا، تیز چھری لی اور ریشم جیسا نرم گلا اسماعیل کا، اس کے گلے میں وہ تیز چھری رکھے اور رگڑنا شروع کیا۔ جانتے ہیں کیا ہوا؟ رگڑ رہے ہیں لیکن خود کچھ نہیں ہوتا۔ غصے میں آئے اور وہاں سے ہاتھ اٹھایا اور بغل میں چٹان جیسا پتھر تھا، اسے مارا نا، پتھر 2 ٹکڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ذرا بولیے گا بھائی،
دو ٹکڑا پتھر ہو گئے. اب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں چھری ذرا تو یہ بتا کہ تو پتھر جیسی سخت چیز کو دو ٹکڑا کر دیا اور میرا اسماعیل کا گلا تو ریشم سے زیادہ بھی نرم ہے اور باریک ہے, تو اسے کیوں نہیں کاٹتی؟ چھری سے آواز آئی, ابراہیم. خلیل کہتا ہے کاٹ, لیکن جلیل کہتا ہے بال بھی بیکانا ہو پائے. خلیل کہتا ہے کاٹ, لیکن وہ رب جلیل کہتا ہے چھری میرے اسماعیل کے گلے کا بال بھی بیکانا نہیں ہو پائے, میں کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ ابراہیم کہتے ہیں اچھا یہ بتا, میں جب اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں, میرا بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار ہے, تو بیچ میں بھلا کباب میں ہڈی کیوں بن رہی ہے؟ کہا میں کیسے کاٹ دوں, میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی؟ اللہ اکبر, میں تیری بات مانوں یا اپنے رب کی؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے نہیں رب کی ہی بات ماننی ہو. کہا ابراہیم جیسے آپ اللہ کا فرمان کے مطابق یہاں تک اپنے بیٹے کو لے آئے نا, اسی طرح آرڈر کسی اور کا نہیں, اسی پاور والے رب کا حکم ہے کہ چھری اسماعیل کا گلا تو کاٹ نہیں سکتی ہے. اللہ اکبر. پھر جو ہے جب ذبح جب کیا گیا نا تو دمبا جبریل لے کے آئے تھے, باتیں بہت لمبی ہیں, وقت اتنا نہیں دیتا مجھے کہنے کے لیے. پھر وہاں سے دمبا وہ جبریل لے کے آئے, نیچے رکھا, ذبح دمبا ہوا. لیکن ابراہیم کو لگا نا میرا بیٹا قربان ہو گیا, قربانی ہو گئی, ذبح ہو گیا. لیکن جیسے ہی آنکھ سے پٹی اٹھا رہے نا, دیکھا بغل میں جبریل کھڑا ہے. ذرا زور سے کہیے جبریل کھڑا ہے. کہا کیا بات ہے جبریل؟ کہا کہ آپ کی قربانی, آپ امتحان میں پاس ہو چکے ہیں. جبریل کہتے ہیں آپ امتحان میں پاس ہو چکے ہیں, آپ کی قربانی مقبول ہو گئی ہے, آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے. لوگوں میں تو یہی سوچتا تھا کہ اللہ اگر وہاں اسماعیل اگر ذبح ہو جاتا تو آج کے مسلمان کیا کرتے؟ ہم لوگ اتنا مال کمانے کے بعد بھی ایک بکرا لینے کی طاقت نہیں رکھتے, ایک بیل لینے کی صلاحیت نہیں رکھتے, تو بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے نہیں کر پاتے. یہ اللہ کی بہت بڑی وصیت ہے. ایک بات ذرا میری سن لیں, ایک بار سب مل کے کہہ دیں سبحان اللہ, اور ذرا محبت سے بول رہے ہیں سبحان اللہ. ایک بات سنیں, میں ایک لفظ ابھی کہا تھا بیچ میں کہ یہاں جان بچا کر اسلام کو بچایا اور وہاں جان دے کر اسلام کو بچایا. کہاں؟ کربلا میں. امام حسین تھے بہت چھوٹے, بات سمجھنے والی بات ہے, ذرا سمجھیے گا صاحب, بہت چھوٹے ہیں, بچپنا ہے. آپ نے واقعہ سنا بھی ہوگا, حضور گئے تھے سجدے میں اور پشت پہ کون تھے؟ امام حسین. ذرا حسین کے نام پہ بولیے. حسین ہیں پشت پہ, پیٹھ میں سوار ہیں, سجدے میں گئے اور چڑھ گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اٹھے گا پھر میں اٹھوں گا, لیکن اٹھتا کیسے؟ لیکن بات اگر آپ کو علم ہے تو اچھا ہے, نہیں علم ہے تو انشاءاللہ آج سمجھ لیں. آپ نے یہی سنا نا کہ امام حسین حضور کے پشت میں گئے اور حضور نے سجدہ طویل کر دیا, سجدہ لمبا کر دیا. لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں, بات بتا دوں, ہم لوگ جب نماز میں جاتے ہیں تسبیح کتنا پڑھتے ہیں نماز میں؟ 3 یا 5 یا 7, ہے کہ نہیں؟ لیکن جب امام حسین اپنے نانا کے پشت پہ سوار تھے نا اور حضور جب سجدے میں تھے تو تسبیح 3 5 11 15 17 18 20 والی نہیں, 72 تسبیح پڑھے تھے. ایسے نہیں, ذرا مسکرا کے کہہ دیجئے کتنا, ذرا گنتی بتائیے گا. 72 تسبیح پڑھے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہے نا. لیکن جب حسین جب کچھ بڑے ہو گئے نا تو نانا سے بولے, نانا آپ نے 72 تسبیح پڑھ کر حسین کو گرنے نہیں دیا. اے حسینیو ذرا بول دو نا سبحان اللہ. میرے حسین عرض کرتے نانا آپ 72 تسبیح پڑھ کے حسین کو گرنے سے بچایا. نانا ایک دن ایسا آئے گا نا تیرا یہی نواسا 72 کی جان دے کر تیرا دین بچا لے گا, تیرا دین بچا لے گا. لوگوں بڑی پیاری بات تھی. وہی حسین جب حضور کے پشت پہ یا گلے میں جب سوار ہوتے تھے نا تو ابو بکر بولے, حسین تیری سواری بڑی اچھی ہے. اللہ اکبر. حسین تیری سواری بڑی پیاری ہے, بڑا اچھا ہے. نبی فرماتے ہیں ابو بکر سواری دیکھ لیے, سوار نہیں دیکھے.
سواری نظر آ گئی، سوار نہیں دیکھے کہ آقا نہیں سمجھے کہ اگر سواری اگر سارے نبیوں کا سردار ہے تو سوار جو ہے وہ سارے شہیدوں کا سردار ہے۔ لوگوں قربان جائیں اس دین پہ، وہ ایسے نہیں کہا جاتا۔ قرآن کا وہ ایک آیت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، تمام دین میں، تمام مذاہب میں، تمام دھرموں میں، تمام دینوں میں اگر کوئی سچا دین ہے تو وہ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔